ویلکم بیک۔ سبی میں بختیار آباد کے قریب تیز رفتاری کے باعث مسافر بس الٹ گئی۔ ریسکیو حکام کے مطابق حادثے میں 4 افراد جاں بحق اور 32 زخمی ہوئے۔ زخمیوں کو ٹیچنگ اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں زخمیوں میں سے 5 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ بس صادق آباد سے کوئٹہ جا رہی تھی۔ راولہ کوٹ کے علاقے حسین کوٹ میں پولیس مقابلے میں 2 اہلکار شہید اور 7 زخمی ہو گئے۔ پولیس نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے ایک گھر پر چھاپہ مارا تھا۔ ملزمان نے دھماکہ خیز مواد سے خود کو اڑا لیا۔ واقعے میں سرغنہ زرنوش سمیت 4 دہشت گرد مارے گئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے راولہ کوٹ میں دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن پر اداروں کو خراج تحسین اور آپریشن میں شہید 2 پولیس اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ راولہ کوٹ میں شہید پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ کالج گراؤنڈ میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں وزیر اعظم آزاد کشمیر، آئی جی آزاد کشمیر اور پولیس افسران نے شرکت کی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر اور آئی جی نے زخمی اہلکاروں کی سی ایم ایچ راولہ کوٹ میں عیادت کی۔ ایس ایس پی راولہ کوٹ ریاض مغل نے پریس کانفرنس میں بتایا، پولیس کو اطلاع ملی جس پر حسین کوٹ کے جنگل میں چھاپہ مارا گیا۔ دہشت گرد جنگل میں ایک غار میں چھپے تھے۔ پولیس محاصرہ کر کے گرفتار کرنے گئی تو ایک دہشت گرد نے دستی بم پھینکا۔ پولیس نے فائرنگ کی جس سے 4 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ دہشت گردوں کی فائرنگ سے 2 اہلکار گلزار اور طارق بشیر شہید ہو گئے۔ ہلاک دہشت گردوں میں زرنوش نسیم، جبران نسیم الفت اور ایک نامعلوم دہشت گرد ہے۔ دہشت گردوں سے 3 کلاشنکوف گرینیڈ، 4 خودکش جیکٹس اور راؤنڈز برآمد ہوئے۔ دہشت گردوں کا تعلق کلدم ٹی ٹی پی سے ہے، جن کو افغانستان سے ڈاکٹر رؤف ہینڈل کر رہا تھا۔ دہشت گرد آزاد کشمیر میں بڑی کارروائی کرنا چاہتے تھے۔ لاہور میں سی سی ڈی ماڈل ٹاؤن اور ملزمان میں فائرنگ کا تبادلہ۔ ترجمان سی سی ڈی کے مطابق ساتھیوں کی فائرنگ سے ڈکیت گینگ کا سرغنہ شیر ہلاک ہو گیا۔ ملزم قتل، اقدام قتل اور پولیس مقابلے سمیت 78 سے زائد جرائم میں مطلوب تھا۔ سی سی ڈی میں ٹیم نے خفیہ اطلاع پر تھانہ کاہنہ کی حدود میں اشتہاری کی گرفتاری کے لیے چھاپہ مارا۔ پولیس کے پہنچنے پر ملزم شیر اور اس کے ساتھیوں نے فائرنگ کر دی۔ 2 طرفہ فائرنگ میں ملزم شیر ساتھیوں کی گولی لگنے سے موقع پر ہلاک ہو گیا۔ ملزم نے 2021 میں تھانہ ہیر کے علاقے میں ڈکیتی مزاحمت پر شہری کو قتل کیا تھا۔ ملزم نے 2023 میں نواب ٹاؤن میں ڈکیتی مزاحمت پر دکان مالک کو قتل کیا تھا۔ ہلاک ملزم کے دیگر ساتھی فائرنگ کرتے ہوئے موقع سے فرار ہو گئے۔ فرار ملزمان کی گرفتاری کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے۔ پاکستان، ترکیہ، آذربائیجان یک قالب 3 جان۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آذربائیجان کے یوم آزادی پر خطاب۔ کہا پاکستان بھی آج کے دن ایٹمی طاقت بنا تھا۔ ترکیہ، پاکستان اور آذربائیجان نے وقت پڑنے پر ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد کی۔ وزیر اعظم نے تقریب میں فیلڈ مارشل ناصر منیر کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا فیلڈ مارشل کی قیادت نے بھارت کو شکست فاش دی۔ آذربائیجانی صدر الہام علیوف نے کہا ہے کہ آرمینیا کے خلاف جنگ میں ترکیہ اور پاکستان نے حمایت کی۔ 44 روز کی جنگ میں ہم نے اپنے 300 شہر آزاد کرائے۔ تینوں ملکوں کا تعلق اب مزید قریبی ہو گیا۔ ترک صدر طیب اردوان نے کہا وزیر اعظم شہباز شریف کے آنے سے ہمیں بہت خوشی ہوئی۔ پہلے ہم 2 ملک ایک قوم تھے، اب 3 ملک ایک قوم ہیں۔ 107 سال پہلے مسلم دنیا میں آذربائیجان پہلا جمہوری ملک بنا۔ 2 سال بعد ہم اپنی آزادی سے محروم ہو گئے۔ سوویت یونین کے ٹوٹنے سے آذربائیجان نے اپنی آزادی دوبارہ حاصل کی۔ آزادی کے 7 ماہ بعد لاچین کے علاقے پر آرمینیا نے قبضہ کر لیا۔ 44 روز کی دوسری قرہ جنگ میں ترکیہ اور پاکستان نے ہماری حمایت کی۔ ہم نے آرمینیا کے قبضے سے اپنے 300 شہر اور قصبے آزاد کرائے۔ آج ہم تینوں ملکوں کے تعاون کا نیا دروازہ کھلا ہے۔ ہم تینوں ملک ایک دوسرے کے مزید قریب آ گئے ہیں۔ Reached, I'm sure, will bring our nations even closer. To the Prime Minister of Pakistan, my dear friend. میں اپنے عزیز دوست وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج کے دن یہاں آ کر ہماری خوشیوں میں اضافہ کیا۔ پہلے ہم کہتے تھے 2 ملک ایک قوم، اب نظر آ رہا ہے 3 ملک ایک قوم۔ We see 3 states. ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ پاکستان، ترکیہ اور آذربائیجان کے درمیان دفاعی شعبوں میں تعاون بڑھایا جائے گا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی باعث اطمینان ہے۔
صدر آذربائیجان نے کہا کہ بھارت سے کشیدگی پر ہم نے پاکستان سے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ آذربائیجانی صدر نے پاکستان میں $2 ارب کی سرمایہ کاری کا اعلان بھی کیا۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے آذری وزیر دفاع سے ملاقات کی۔ باہمی دلچسپی اور علاقائی سیکیورٹی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے دوران دفاعی تعاون کے فروغ پر بھی بات ہوئی۔ ISPR نے بتایا دفاعی تعاون کے مزید فروغ کے لیے نئی راہیں تلاش کرنے پر گفتگو ہوئی۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے دونوں ملکوں کے 2 طرفہ مضبوط تعلقات کو سراہا۔ آذربائیجان کے ساتھ دفاعی تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ بھارت سے علاج کے بغیر واپس بھیجے گئے دونوں بچوں کی کامیاب سرجری۔ عبداللہ اور منسا کے والد نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا شکریہ ادا کیا۔ شاہد احمد نے کہا فیلڈ مارشل نے معاملے کا فوری نوٹس لیا۔ AFIC کے ڈاکٹرز نے سرجری کامیاب بنائی۔ کمباٹنٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹر AFIC میجر جنرل ریٹائرڈ ڈاکٹر نصیر احمد سومرو نے بتایا ٹیم نے بچوں کا علاج ترتیب دیا اور اللہ نے کامیابی دی۔ سکھ فار جسٹس نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کو خط لکھ دیا۔ خط میں گرپتونت سنگھ پنو کو قتل کرنے کے منصوبے میں ملوث بھارتی اہلکاروں پر پابندی کا مطالبہ کیا۔ خط کے متن میں کہا گیا ٹرمپ انتظامیہ قتل کی سازش میں ملوث بھارتی اہلکاروں کے خلاف کارروائی کرے۔ بین الاقوامی جبر میں ملوث بھارتی اہلکاروں پر امریکہ میں داخلے پر پابندی عائد کی جائے۔ اجیت دوول اور بھارتی مشیر قومی سلامتی ترنجیت سندھو پر پابندی عائد کی جائے۔ بھارتی ایجنسی را کے سابق سربراہ سامنت گوئل پر بھی امریکہ میں داخلے کی پابندی لگائی جائے۔ سکھ فار جسٹس نے بھارت کے خلاف شواہد بھی محکمہ خارجہ کو جمع کرا دیے۔ مودی کے گودی میڈیا کو ایک بار پھر سکی کا سامنا۔ چینی دفاعی تجزیہ کار نے ارنب گوسوامی کے پروگرام میں بھارت کے چھکے چھڑا دیے۔ جنرل بخشی کو تاریخ کے مطالعے کا مشورہ دیا۔ کہا تاریخ سے نابلد ہوں تو آپ عظیم ملٹری لیڈر نہیں بن سکتے۔ تبت 800 سال سے چین کا حصہ ہے۔ چین اور پاکستان کے تعلقات ٹھوس چٹان کی مانند ہے۔ پاک چین برادرانہ تعلقات کو دنیا کی کوئی طاقت ہلا نہیں سکتی۔ پاکستان اور چین کا تعلق مئی 2025 میں قائم نہیں ہوا، دہائیوں سے ہے۔ علاقائی سالمیت کے تحفظ میں چین پاکستان کا بھرپور ساتھ دے گا۔ بھارت میں دہشت گردی ہو تو فوری الزام پاکستان پر لگا دیا جاتا ہے۔ دہشت گردی کی آڑ میں بھارت کا پاکستان پر حملہ آور ہونا کسی طور درست نہیں۔ غزہ میں مزید کتنی تباہی کے بعد سلامتی کونسل جاگے گی؟ UN میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا اسرائیل ظالمانہ بمباری میں اور قتل عام مکمل استثناء کے ساتھ کر رہا ہے۔ غزہ ہمارے وقت کا سنگین ترین انسانی المیہ ہے۔ مذمت اور تشویش کے الفاظ کافی نہیں۔ نسل کشی روکنے کا یہی وقت ہے۔ اسرائیل نے غزہ میں صحت کے نظام کو منصوبہ بندی کے تحت تباہ کر دیا۔ امریکی سرجن ڈاکٹر غیر قانونی فوجی کارروائیوں کے ذریعے غزہ میں طبی سہولتوں کو تباہ کیا۔ امریکی سرجن نے بھی اسرائیلی مظالم کا کچا چٹھا کھول دیا۔ ڈاکٹر فیروز سلوا نے کہا کہ اسرائیل کی طرف سے سیز فائر کی خلاف ورزی کی گئی۔ غزہ میں انسانی المیہ جنم لے رہا ہے۔ ڈیوٹی کے دوران بچوں کی جھلسی لاشیں دیکھیں، والدین کو اپنے بچوں کی باقیات کو ڈھونڈتے دیکھا۔ Not a natural disaster. It is a man-made catastrophe driven by Israel, the occupying powers' unrelenting illegal blockade of Gaza and the callous bombardment and deliberate killings carried out with full impunity. This is without question one of the gravest humanitarian crises of our time. How many more atrocities must be committed before this council does what is right, morally, legally, and under the UN Charter? Words of concern are no longer enough. Time to act, time to prevent genocide is now. The health and medical system has collapsed. It has in fact been systematically destroyed and dismantled. ایران کے ساتھ ہماری بات چیت اچھی جا رہی ہے۔ نیتن یاہو کو ایران کے خلاف کوئی بھی اقدام کرنے سے منع کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کا غزہ میں امداد کی فراہمی شروع ہو گئی۔ غزہ میں فریقین کو جنگ بندی پر اتفاق کرنا ہوگا۔ نہیں بتا سکتا پیوٹن جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ یوکرین میں جو کچھ ہوا مایوسی ہوئی۔ ایلان مسک نے ٹرمپ انتظامیہ کو خیر بات کہہ دیا۔ ایلان مسک کا کہنا ہے کہ حکومت کے خصوصی ملازم کی حیثیت سے میرا وقت ختم ہو گیا۔ صدر ٹرمپ کا شکریہ کہ انہوں نے اضافی اخراجات کم کرنے کا موقع دیا۔
کراچی سے آپ کو خبر دیں گے جہاں ڈیفنس موڑ کے قریب تیز رفتار ڈمپر بنگلے کی دیوار سے ٹکرا گیا اور حادثے میں ڈمپر ڈرائیور اور کلینر زخمی ہوئے، اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ڈمپر ٹکرانے سے بنگلے کی دیوار کو نقصان پہنچا۔ پولیس نے ڈرائیور کو حراست میں لے لیا ہے۔ ڈمپر تعمیراتی ملبہ لے کر پنجاب کالونی کی طرف جا رہا تھا۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ کراچی ڈیفنس موڑ کے قریب تیز رفتار ڈمپر بنگلے کی دیوار سے ٹکرا گیا۔ عدنان راجپوت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ بتائیے گا عدنان۔ جی بالکل، پولیس حکام کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ ڈیفنس موڑ کے قریب تیز رفتار ڈمپر ہے وہ بنگلے کی دیوار سے ٹکرا گیا ہے، جبکہ ڈمپر کی رفتار زیادہ ہونے کی وجہ سے ڈرائیور سے بے قابو ہوا۔ ڈمپر کے ٹکرانے سے بنگلے کی دیوار کو نقصان پہنچا۔ ڈرائیور کا بتانا ہے کہ بریک فیل ہو گیا تھا، جس کے باعث حادثہ پیش آیا۔ تاہم ڈرائیور اور ڈمپر کا جو کلینر ہے معمولی زخمی ہوئے ہیں، جنہیں حراست میں لے کر طبی امداد کے لیے جنہیں اسپتال روانہ کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ کراچی کے علاقے میٹروویل سائٹ ایریا میں 3 سالہ بچے سے زیادتی، بچے کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کا کہنا ہے ملزم پڑوسی نے بچے کو خالی مکان میں لے جا کر زیادتی کا نشانہ بنایا۔ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ لاہور میں 10 سال کا بچہ مین ہول میں گر کر جان بحق ہو گیا۔ ریسکیو حکام نے بتایا افسوسناک واقعہ چنگی 2 گیج گیرجن میں پیش آیا۔ مین ہول کی گہرائی 40 سے 50 فٹ تھی۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو کی غوطہ خور ٹیم نے بچے کو مردہ حالت میں نکالا۔ بچے کی شناخت 10 سال کے ساحل کے نام سے ہوئی۔ لاش اسپتال منتقل کر دی گئی۔ آزاد کشمیر میں لستانہ تولی پیر روڈ پر پولیس وین حادثے میں شہید پولیس افسران اور اہلکاروں کی میتیں باغ شہر پہنچا دی گئی ہیں۔ حادثے میں SHO سمیت وین میں سوار 5 افراد جان بحق ہوئے تھے۔ تفصیل کے مطابق لستن تولا پیر روڈ پر راولا کوٹ پولیس کی وین ہزاروں فٹ گہری میں کھائی میں جا گری۔ حادثے میں SHO سمیت 5 افراد جان بحق ہوئے۔ امدادی کارکنوں اور ریسکیو اداروں نے میتیں جائے حادثہ سے ریکور کر لیں۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق میدانی علاقوں میں آج بھی دن بھر سورج سوا نیزے پر ہوگا، تاہم شام سے موسم میں تبدیلی کا امکان ہے۔ اسلام آباد، بالائی خیبر پختونخوا، پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں مطلع جزوی یا برآلود رہنے اور آندھی چلنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ کراچی میں آج بھی موسم گرم رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا پارہ 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ موسم کی اپ ڈیٹ جانتے ہیں اپنے نمائندے عدنان راجپوت سے۔ جی عدنان۔ کراچی شہر میں گرمی کی شدت برقرار ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ شہر میں آج بھی شدید گرمی پڑ سکتی ہے۔ کراچی شہر کا اس وقت کا جو موجودہ درجہ حرارت ہے وہ 30 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ کم سے کم 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ دن بھر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 سے 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ ہوا میں اس وقت جو نمی کا تناسب ہے وہ 80% ہے اور کراچی شہر میں اس وقت ہوا 14 سے 16 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہے۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ کراچی شہر میں آج بارش کا کوئی امکان نہیں ہے، جبکہ شام کے اوقات میں سمندری ہواؤں کے بحال ہونے کا امکان ہے۔ اس گرمی کی شدت کے باعث بلا وجہ گھروں سے باہر نہ نکلیں اور گرمی کی شدت کو دور کرنے کے لیے ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کریں۔ جی جنت نظیر وادی سوات میں موسم خوشگوار ہونے کے بعد سیاحوں کی بڑی تعداد پرفضا مقامات پر موجود ہے۔ مزید جانتے اپنے نمائندے شہزاد عالم سے۔ جی شہزاد۔ جی بالکل، جنت نظیر وادی سوات میں بارشوں کے بعد موسم نہایت ہی سہانا ہو گیا، جس کو دیکھنے کے لیے ملک کے مختلف علاقوں سے بڑی تعداد میں سیاحوں نے جنت نظیر وادی کا رخ کر لیا اور بارشوں کے بعد جو گرمی کا زور تھا وہ ٹوٹ گیا ہے اور اس وقت بھی شہری علاقوں میں سرد ہوائیں چل رہی ہے، جبکہ جو بالائی علاقے ہیں وہاں پر بادل چھائے ہوئے، جس کو دیکھنے ملک کے مختلف علاقوں سے جو سیاح آئے ہوئے وہ یہاں پر خوشگوار موسم کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ جو سیاح آئے ہوئے وہ بالائی علاقوں میں وہاں پر ملم جبہ میں زپ لائن، وہاں پر چیئر لفٹ اور دیگر جو تفریحی مقامات ہیں اس سے خوب محظوظ ہو رہے ہیں اور انہوں نے بالائی علاقوں میں ڈیرے ڈال دیے ہیں۔ جی
سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے لاہور کی مویشی منڈیاں سج گئیں. بیوپاری اور خریداروں کے درمیان بحث و تکرار کا سلسلہ بھی جاری ہے. اس وقت خواجہ رمضان مجید ہربنس پورا کی مویشی منڈی میں موجود ہیں. ان سے مزید جانتے ہیں. بتائیے گا. بالکل سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے ملک بھر کی طرح شہر لاہور کی منڈیوں میں بھی رش بڑھ گیا ہے اور منڈیوں کے اندر جو وپاری حضرات ہیں وہ مختلف اضلاع سے اپنے مویشی لے کر یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں. وپاری حضرات اور گاہکوں کے درمیان بحث و تکرار کا سلسلہ بھی جاری ہے. سر بتائیے گا کیا پسند آیا جانور آپ کو؟ کیا کہیں گے, کتنے مانگ رہے ہیں بھائی؟ 9 لاکھ مانگ رہے ہیں. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں 5,000. اچھا, تو کیا منڈی کی کیا صورتحال ہے؟ تھوڑی سی منڈی کے ریٹ بہت زیادہ ہیں. کم سے کم 8 سے 9 من ویٹ ہے اس کا. ٹھیک ہے, اور تقریباً اس کو پورا سال اس کی خدمت کی ہے. ٹھیک ہے, اس کو بڑا کیا ہے, پالا پوسا ہے, تو اس لیے یہ کم نہیں ہوگا. اچھا, فائنل سا تھوڑا سا بتا دیں, کہاں تک دے دیں گے؟ 8 لاکھ ہو جائے گا. یہ اسی طرح سے سلسلہ گاہکوں اور وپاری کے درمیان عید قربان کے نزدیک تک چلتا رہے گا. جی, وزیر آباد کی مویشی منڈی میں یوں تو بہت سے خوبصورت جانور قربانی کے لیے لائے گئے ہیں, مگر سفید رنگ کے ببلو کی بات ہی الگ ہے. رنگ اور جسامت کے لحاظ سے منفرد نظر آنے والے بیل کی دھوم ہے. منڈی میں اس وقت ہمارے نمائندے راشد چودھری اس خوبصورت بیل کے مالک کے ساتھ موجود ہیں. ان سے مزید بات کرتے ہیں. بتائیے گا. جی بالکل, میں اس وقت موجود ہوں وزیر آباد کی بکرا منڈی میں, اور یہاں پر بے شمار قسم کے جانور جو ہیں لائے گئے ہیں. یہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت اور انمول جانور جس کا نام ببلو ہے وہ یہاں پر لایا گیا ہے, اور پوری منڈی کی وہ رونق ہے. اس کے مالک سے بات کرتے ہیں. ہر چیز کھانا روٹی طاقت والی بنا کے کھلائی دی. ببلو تا بنے ہیں, نیرا چوکھر ونڈے نال نہیں بنیا. یہ مکھن پیڑے کھلائی دے نے. جی, اس کا کیا ریٹ کیا مانگ رہے ہیں آپ؟ اس کا 13.5 لاکھ مانگ رہے ہیں. اور اب تک کتنا لگ چکا ہے اس کا؟ اب تک لگ چکا ہے کوئی 10-10.5 لگ چکا ہے. ایسے بہت اچھا خوبصورت جانور ہے. اس کا ریٹ ہم نے 10 لاکھ تقریباً کہہ دیا ان کو. آپ ان کی مرضی, تھوڑی بارگیننگ ہوگی, انشاءاللہ ہو جائے گا, امید ہو جائے گا. اور دیکھتے ہیں اب 13 لاکھ اور 10 لاکھ میں بیچ کے درمیان میں کہیں بھی اس کا سودا ہو سکتا ہے. جی, بنو سے آپ کو خبر دیں گے جہاں تھانہ ہویت کی حدود میں شہریوں اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ سے ایک پولیس اہلکار مرتضی جام بحق ہو گیا. 4 شہری زخمی. دہشت گرد موقع سے فرار ہو گئے. زخمیوں کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا. احسان خٹک ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جانیں گے. بتائیے گا احسان. جی ذرا, یہ علاقہ لنڈیڈا گلبدین کا علاقہ ہے جہاں پر بتایا جا رہا ہے زخمیوں نے جو پولیس کو بیان دیا ہے کہ وہ علاقے میں موجود تھے کہ دہشت گردوں اور ان کا فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے اور ان کا آمنا سامنا ہوا ہے, جس میں پولیس اہلکار مرتضی جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکا ہے, جبکہ ایک اور پولیس اہلکار جو ہیں جس کا نام مرزمان بتایا جا رہا ہے وہ زخمی ہو چکا ہے, جبکہ ایک سرکاری اسکول کا استاد ہے وہ بھی زخمی ہو چکا ہے. مجموعی طور پر 4 افراد جو ہیں زخمی ہو چکے ہیں اور پولیس اہلکار مرتضی جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکا ہے. یہ بھی بتاتے چلوں کہ پہلی فرصت میں بتایا جا رہا تھا کہ یہ تھانہ ہویت کی حدود ہے. یہ واقعہ رات کو پیش آیا تھا, لیکن تھانہ میریان اور ہویت پولیس جو تھے وہ ایک دوسرے پر وہ ذمہ داری ڈال رہے تھے کہ یہ آپ کی حدود ہے, اور تاخل جو ہیں واقعے کا مقدمہ درج نہیں کیا گیا ہے. علاقے میں عوام نے اعلانات کیے تھے اور باقاعدہ جرگے اور میٹنگ منعقد کیے تھے کہ ہمارے علاقے میں کسی کو دہشت گرد کو آنے کی اجازت نہیں ہے, جس پر یہ علاقے میں پہرا دیا جا رہا تھا اور دہشت گردوں اور علاقے کے عوام کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے, جس میں زخمی اور پولیس اہلکار کی جاں بحق ہونے کا واقعہ رونما ہوا ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. پاکستان نے پہلے T20 میں بنگلہ دیش کو 37 رن سے شکست دی. لاہور میں مہمان ٹیم 202 رنز کی تعاقب میں 164 پر ڈھیر ہوئی. حسن علی کے 5 شکار. شاداب آل راؤنڈ کارکردگی پر میچ کے ہیرو قرار پائے. سیریز کے مقابلے اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. سفیر پاکستان فیصل نیاز ترمذی نے دبئی میں پاکستانی فلمی ستاروں کے اعزاز میں تقریب منعقد کی. فلم لو گرو کے مرکزی کاسٹ ہمایوں سعید اور ماہرہ خان کو اعزازی شیلڈ سے نوازا گیا. فلم لو گرو ARY فلمز کی پیشکش ہے. فلم عید الاضحیٰ پر سینما گھروں کی زینت بنے گی. متحدہ عرب امارات میں پاکستان کے سفیر فیصل نیاز ترمذی نے قونصل جنرل حسین محمد اور
پاکستانی سفارتی مشن کے ارکان کے ہمراہ تقریب میں شرکت کی۔ سفیر پاکستان فیصل نیاز ترمزی نے فنکاروں کو یادگاری شیلڈز پیش کی۔ فیصل ترمزی نے کہا کہ پاکستان کے بارے میں عالمی تاثر تشکیل دینے میں فلمی صنعت اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ تقریب میں متحدہ عرب امارات میں مقیم پاکستانیوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔